اور آج جو ہے وہ ٹیچر اسکول میں ٹیچر جو ہے وہ ہیروئن بیچ رہے ہیں، چرس بیچ رہے ہیں. آج ڈاکٹر جو ہے وہ انلیگل گردے اپنی پرائیویٹ کلینک بنا کر، آپریشن تھیٹر بنا کر انلیگل گردوں کی جو ہے وہ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. کیا دور آ گیا جب گھر میں بتایا جاتا تھا ٹیچر کا درجہ، گھر میں استاد جو ہے وہ والدین سے بڑا درجہ ہے. استاد سامنے سے آ رہا تو ہمارے زمانے تک کے لوگ جو ہے وہ رستہ بدل لیتے تھے، سامنے سے نہیں گزرتے تھے احترام عزت میں. وہ استاد جو کہ والدین سے بڑا درجہ تھا آج ہیروئن بیچ رہا ہے. وہ ڈاکٹر جس کو مسیحا، ڈاکٹر صاحب کر کے بلاتے تھے، مسیحا انسانیت کو بچانے والا، وہ آج انسانیت کو قتل کر رہا ہے. پاکستان میں جس کو جس لیول کا موقع مل رہا ہے اس کو اسی لیول کی چوری کر رہا ہے. ایک پھل بیچنے والا سڑے ہوئے پھل کو گھما کر رکھتا ہے اپنی طرف رخ کر کے تاکہ اس کا پتہ جو ہے وہ گاہک کو نہ لگے. ایک دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا ہے. ایک دوا فروش جو ہے وہ 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر کی کیٹیگری کی جعلی دوا بیچ رہا ہے. اس کو کوئی وزیر اعظم آ کر نہیں بول رہا یہ چوری کرو، کوئی زرداری صاحب نواز شریف صاحب آ کر نہیں کہہ رہے، کوئی امریکہ اسرائیل انڈیا نہیں کہہ رہا، وہ خود کر. ایک کلرک سے لے کر، ایک پیون سے لے کر ڈی سی او تک، سیکرٹری تک، جس کو جس لیول کا اگر 100 روپے اس کو رشوت مل رہی ہے وہ بھی لے رہا ہے. اوپر والے اگر ان کو 2 کروڑ روپے کی رشوت مل رہی ہے، 2 ارب روپے کی رشوت مل رہی ہے تو وہ بھی لے رہا ہے. صاحب ایک پیغام پاکستان کے دیگر پولیٹیشنز کے نام. موت کو یاد رکھیے، ایک لمحے کے لیے اپنی موت یاد کیجئے. سارے حکمران، پولیٹیشین، اور یہ بڑی عارضی سی زندگی ہے، بڑی عارضی سی زندگی ہے، بڑی عارضی سی زندگی ہے. 1000 سال کی ایک زندگی ملے تو وہاں کے آدھے دن کے برابر ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی. 1000 سال کون جیتا ہے؟ تو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، دنیا کے لیے اتنا کچھ، اتنی زیادتیاں، اتنی چوری چماری، اتنی قتل و غارت کری، اتنا لوگوں کو، تو خدا کچھ اور کوئی دنیا کا قانون آپ کو نہیں روک سکتا، اس لیے کہ قانون کو جو ہے وہ سب بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو مرنے کا خوف نہ ہو، مرنے کے بعد حساب کتاب کا خوف نہ ہو، یاد نہ ہو، تو اگر ایک بات کوئی پوچھتے ہیں تو صرف یہ والی بات ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں اپنی موت کو یاد رکھو اور موت کے بعد والی زندگی کو یاد رکھو. یہ والی زندگی پھر میں سمجھتا ہوں کہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. مصطفیٰ بھائی آپ اپنا تعارف کرائیں. ہم سب آپ کے مداح ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنا تعارف خود کرائیں. آپ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، یہاں تک کیسے پہنچے، سفر کیا تھا، جتنا ٹائم لینا ہے. میرا نام آپ کو جیسا کہ پتا ہے، میرا نام سید مصطفیٰ کمال ہے. گھر والوں نے میرا نام رکھا ہے، میرے نانا نے میرا نام رکھا ہے، میرے نانا جان نے نام رکھا ہے، مجھے میری والدہ نے بتایا. اور باپ ڈیفینیٹلی میری ہے. میں ہوش سمجھدار ہو گیا تھا جب میرے نانا جان کی ڈیتھ ہوئی. تو میرا نام سید مصطفیٰ کمال ہے. میں ایک مڈل کلاس گھرانے کا میں ایک بچہ ہوں، اور مجھے جو ایک مڈل کلاس گھرانے کی ایک رکھ رکھاؤ، ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس طرح سے میں پلا بڑا ہوں. پی اسکول میں پڑھ کر میں بڑا ہوا ہوں. اور میں نے ایزی کراچی شہر میں گلیوں میں کرکٹ کھیل کر، رمضانوں میں سحری کے بعد، سحری سے پہلے کرکٹ کھیل کر، نائٹ ٹورنامنٹس کھیل کر بڑے ہوئے. پڑھاکو بچہ میں بالکل نہ کبھی تھا. ایوریج پڑھائی کرنے والا آدمی تھا، بچہ تھا، ہمیشہ سے پاس ہوتا تھا، ہمیشہ فیل کبھی بھی نہیں ہوا میں. اور اس طرح چلتے چلتے پھر میری جب ہائر ایجوکیشن کا ٹائم آیا تو میرے انکل ہوتے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور پہلے وہ برونائی میں تھے، اب جو ہے وہ دبئی میں ہیں، پروفیسر ہیں. وہ مجھے لے کر گئے میری ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو میں ملیشیا گیا. پھر وہاں پہ یونیورسٹیز آئی ہوئی ہیں دنیا بھر کی بہت ساری، جو لوگ جانتے ہیں ملیشیا کو. تو وہاں پر یونیورسٹی آف ویلز آئی ہوئی تھی. وہاں پر میں یونیورسٹی آف ویلز سے پھر میں انہی کا کیمپس تھا، انہی کے ٹیچرس تھے، انہی کے ایگزامینرز آتے تھے.
اور میں نے پھر وہاں سے میں نے اے بی کیا, پھر میں نے ماسٹرس کیا. یہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر میں ایم کیو کا ورکر, میں سمجھتا ہوں میں کلاس 9 میں تھا تو میں 87-88 میں ایم کیو کا کارکن بن گیا تھا خود بخود, اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو میری جب میں بڑا ہو رہا تھا, جوان ہو رہا تھا, تو ایک شخص ہے میرے مسائل کی بات کرتا تھا, میرے کمیونٹی کے مسائل کی بات کرتا تھا, تو ہم جڑ گئے. اور وہاں سے جڑتے سارے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے, 92 کا آپریشن دیکھا, سب چیزیں دیکھی. اور پھر اس کے بعد 2002 کا ٹائم آیا کہ جب مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے ریکمینڈ کر کے میرے یونٹ سینٹر نے مجھے بھیجا کہ مجھے ایم بی اے بنایا جائے. پھر میرے انٹرویوز ہوئے, 6 انٹرویوز ہوئے, اس میں جو ہے وہ پاس کرتا چلا گیا, اپنے دل کی بات کہتا چلا گیا. اس وقت تک میں آ چکا تھا ہائر ایجوکیشن لے کے. تو میں ایم پی اے بنا, پھر میں وزیر بنا, پھر میں میئر بنا, پھر میں سینیٹر بنا, پھر میں چلا گیا, پھر میں واپس آیا. اور آج میں ایک پارٹی جس کا نام پاک زمین پارٹی ہے, پی ایس پی, میں اور اسلام خان صاحب آئے 3 مارچ 2016 کو. اور آج میں سمبولکلی طور پر, سمبولکلی کہہ لیں یا جو ایک ٹیگ لگا ہوا میرے ساتھ پاک زمین پارٹی کے چیئرمین کا ٹیگ لگا ہوا ہے. میں مصطفیٰ کمال عام سا آدمی ہوں, نارمل سا آدمی ہوں, روزانہ سیکھتا ہوں, روزانہ سیکھ رہا ہوں. مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ قبر کے اندر پیر رکھنے سے پہلے تک مجھے سیکھنا ہے. اور میں چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں, میں بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں, میں اپنے انوائرمنٹ سے بھی سیکھتا ہوں, میں اپنے حالات سے بھی سیکھتا ہوں. دس از واٹ آئی ایم. بھائی ایسی 3 باتیں بتائیں جو آپ کے والدین سے آپ نے سیکھی, جو آپ نے اپنے پلوں سے باندھی. سب سے پہلی بات جو ہے وہ ایمانداری, اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی بے ایمانی نہیں کرنا. یہ میرے خیال ہے میرے ڈی این اے میں میرے والدین نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا, فائنینشلی بڑا اسٹرگل کرتے تھے, جو ایک عام ایک مڈل کلاس گھرانے کا تعلق ہوتا ہے, جو ایک حالات ہوتے ہیں. سب سے زیادہ قسمت پوشی میں وہی ہوتے ہیں, لیکن ان کو اپنی سفید خوشی بھی چھپانی ہوتی ہے, اور وہ نہ وہ غریب ہوتے ہیں نہ وہ امیر ہوتے ہیں, بیچ کے ہوتے ہیں. تو سر ڈھانپے تو پیر دکھتا ہے, پیر ڈھانپے تو جو ہے وہ سر پہ سے چادر ہٹتی, اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. تو وہ ایک اس ماحول میں بڑا ہوں, کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی اولاد تھا. تو میں بڑا تھا تو مجھ پر فیملی جو ہے میں زیادہ سوچ فکر کرتا تھا. ایمانداری جو ہے وہ ایک عزت نفس کے ساتھ ایمانداری, وہ میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 وہ ایک بہت ایک ایسی چیز تھی کہ جو کہ سب سے پہلے میرے ڈی این اے میں آئی. دوسری بات ہے کہ دوسروں کی کیئر کرنا. میری والدہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت زیادہ اس حوالے سے, والد بھی تھے لیکن والدہ اس میں 1-2 اسٹیپس آگے تھی, اور ان کو بڑی کیئر رہتی تھی. جیسے بھی ان کے اپنے حالات ہوں, دوسروں کی فکر رہتی تھی. آئی تھنک کہ وہ دوسروں لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی, لوگوں کی کیئر کرنا بھی شاید جو ہے میری پرسنالٹی میں آئی ہے چیز. پھر گرے ایریاز میرے پاس نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے. منافقت نہیں ہو پاتی, ایکٹنگ نہیں کر پاتا میں. میرے جو دل میں ہے وہ میرے چہرے پہ آ جاتی ہے چیز, اور وہ بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لوگ بہت سمجھاتے ہیں کہ نہیں بھائی there is a gray between black and white. تو تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہونا پڑتا ہے, آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ ڈپلومیسی سے کام لینا پڑتا ہے. اچھا میں خدا نخواستہ میں بدتمیز آدمی نہیں ہوں, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, میں عزت کرتا ہوں لوگوں کی, لیکن میں منافقت نہیں کر سکتا. اور یہ 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق نہیں ہوں. جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پر ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں کیئر کرتا ہوں, مجھے کیئرنگ ہے میری نیچر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری ہے. یہ 3 چیزیں اگر آپ I'm feeling embarrassed as well کہ جی میں خود سے یہ والی بات کہہ رہا ہوں, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ میرے چونکہ میں اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, تو مجھے اب یہ تو خیر لوگ ہی بتائیں گے کہ میری یہ بات جو ہے وہ میرے سراؤنڈنگ جو لوگ ہیں, میرے جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے, بیسیکلی those people will be the better judge کہ آیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسا ہوں. اچھا, اگر ہم آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیں تو پہلے دن آپ 3 کیا کام کریں؟ میں ڈیولوشن آف پاور کروں گا, ایجوکیشن اور ہیلتھ. ڈیولوشن آف پاور کروں گا, اختیارات اور وسائل کو گراس روٹ لیول تک, گلیوں تک کا اسٹرکچر بناؤں گا, گلیوں تک پہ اختیارات اور وسائل کو نیچے ٹرکل ڈاؤن کروں گا, اور وہاں کے الیکٹڈ لوگوں کو اس کا ذمہ دار کرنا, ایک تو پہلی چیز. اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کو, ایجوکیشن اینڈ دین ہیلتھ کو پرائرٹی پہ لے کر آؤں, ایجوکیشن کو ہیلتھ.
اگر آپ قوم کو ایجوکیٹ کر لیں گے تو وہ بریجز بھی بنا لے گی, وہ رستے بھی بنا لے گی, وہ اکانومی بھی ٹھیک کر لے گی. جو پاکستان کا سب سے بڑا جو لاس ہے وہ اس کا جو یوتھ بلج ہے, اس کی ڈائریکشن اس کو چینلائز نہیں ہو پا رہی, کیونکہ ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے, ایجوکیشن کی وہ چینلائزیشن نہیں ہو پا رہی, وہ پھر اپنی کنٹریبیوشن نہیں کر پا رہے, اور اس کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ اس طریقے سے اس ملینیم میں اس پیس پہ نہیں آ پا رہا جس پیس پہ اس کو ہونا چاہیے. تو ہیومن ریسورسز اور ہیومن یہ جو انڈیکس ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ میری پرائورٹی کا نمبر 1. میری جی ڈی پی جو ہے وہ گروتھ جی ڈی پی, میری اکانومی جی ڈی پی سے کیلکولیٹ کر کے ایویلویٹ نہیں ہوگی. میری اکانومی جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوگی اور ہیومن ڈیولپمنٹ جتنی ہوگی اس سے میں چاہوں گا کہ میری اکانومی کو گیج کیا جائے اور میجر کیا جائے. سر بھائی, ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ماسٹرز کیے ہوئے بھی ہیں, پی ایچ ڈی کیے ہوئے بھی ہیں, اور آپ بتائیے کہ ایک ایجوکیٹڈ آدمی آپ کس کو بولتے ہیں؟ میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں کہ جو اپنے معاشرے کی سراؤنڈنگ کا اس کو احساس ہو اور اس احساس کو گریسپ کر کے وہ آؤٹ پٹ جو دے رہا ہے اس معاشرے اور سراؤنڈنگ کی بہتری کے لیے دے رہا ہے, اجتماعیت کی بہتری کے لیے دے رہا ہے, میں اس کو ایجوکیٹڈ آدمی سمجھتا ہوں. وہ کسی مدرسے کا معلم ہو سکتا ہے, کسی مدرسے کا شاگرد ہو سکتا ہے, وہ ایک ٹھیلے والا ہو سکتا ہے جو شاید اس کے پاس ڈگری نہ ہو, اور وہ ایک کسی کالج کا پی ایچ ڈی اسکالر ہو سکتا ہے. تو ہم کوئی ایسا کرائٹیریا سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم جج, ایک عام آدمی جج کیسے کرے کہ یہ آدمی جو ہے ہم اس کو ایجوکیٹڈ کی کیٹیگری میں ڈالیں, کیونکہ دل تو سب کا تڑپ رہا ہے کہ جی ہم اپنے علاقے کو بھی ٹھیک کریں, ہم یہ بھی کریں وہ بھی کریں, تو ہم اس کو کیسے ڈبے میں کیسے ڈالیں گے؟ گفتگو کرنا شروع کریں, بات کرنا شروع کریں, چھوٹی چھوٹی نیچے بات نہیں کر رہے ہم آپس میں بات ہی نہیں کر رہے, ہم گفتگو نہیں کر رہے, ہم بات نہیں کر رہے. بات تو کریں, نیچے بات, سب سے بات شروع کریں, کسی کو دشمن ڈکلیئر نہ کریں, بات کریں. سب پاکستانی ہیں, سب اس باؤنڈری کے ماننے والے, سب اس جھنڈے کو ماننے والے, اس سے بات کریں گے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. بات تو شروع کریں. ہم بات ہی نہیں کرتے, ہم نے پہلے فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہندو ہے, فلاں مسلمان ہے, فلاں شیعہ ہے, سنی, دیوبندی, بریلوی, یہ سندھی, مہاجر, پختون, بلوچ, یہ ایم پی والا, یہ پی ایچ پی والا, یہ ایم کے والا. او بابا, پاکستان والا ہے سارے کے سارے. اس کے بعد سارے ہم اپنے پاکستانیوں سے, ہم انڈیا سے مذاکرات پہ تو جو ہے وہ مذاکرات کرنے پہ تلے جا رہے ہیں, بالکل گرے جا رہے ہیں. امریکہ سے مذاکرات بند ہو جاتے ہیں, جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سانسیں بند ہونے لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں نیبر سے تعلقات اچھے کرو. تو بھائی اپنے ملک میں اپنے لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں کرنا چاہتے ہو اپنے آپس, تو جب بات کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ریحان بھائی کی سوچ کیا ہے, مصطفیٰ کمال کی سوچ کیا ہے, فلاں آدمی کی. پھر ہم ایک دوسرے سے باتوں میں سیکھیں گے بھی اور ایجوکیٹ بھی کریں گے. ہم آگے بھی بتائیں, خود بھی سیکھیں گے اور ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے, اور وہاں سے معاشرے میں سیگمنٹیشن ہوتی چلی جائے گی. پتہ چل جائے گا کہ کون آدمی کس مائنڈ سیٹ کا ہے, کیا کرتا ہے. آپ معاشرے سے اچھی چیزوں کو جو ہے وہ اٹھاتے چلے جائیں اور برائی کو کم کرتے چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ سوسائٹی, وہ کہتے ہیں معاشرے, لیکن اس معاشرے کو اگر ہم نے ٹھیک کر لیا تو اسی معاشرے سے نکل کر کوئی پولیٹیشین بن رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی جرنیل بن رہا ہے, کوئی جج بن رہا ہے, کوئی مولوی بن رہا ہے, کوئی صحافی بن رہا ہے, کوئی ٹیچر بن رہا ہے. اور آج جو ہے وہ ٹیچر اسکول میں ٹیچر جو ہے ہیروئن بیچ رہے ہیں, چرس بیچ رہے ہیں. آج ڈاکٹر جو ہے وہ انلیگل گردے اپنی پرائیویٹ کلینک بنا کر, آپریشن تھیٹر بنا کر انلیگل گردوں کی جو ہے وہ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. کیا دور آ گیا جب گھر میں بتایا جاتا تھا ٹیچر کا درجہ, گھر میں استاد جو ہے وہ والدین سے بڑا درجہ ہے. استاد سامنے سے آ رہا, تو ہمارے زمانے تک کے لوگ جو ہے وہ رستہ بدل لیتے تھے, سامنے سے نہیں گزرتے تھے احترام عزت میں. وہ استاد جو کہ والدین سے بڑا درجہ تھا آج ہیروئن بیچ رہا ہے. وہ ڈاکٹر جس کو مسیحا, ڈاکٹر صاحب کر کے بلاتے تھے, مسیحا, انسانیت کو بچانے والا, وہ آج انسانیت کو قتل کر رہا ہے. اس کا قصور نہیں ہے. یہ معاشرہ ایسا
انسانوں کا یہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے, ایسا کرپٹ ہو گیا ہے کہ یہیں سے نکل کر ڈاکٹر ادیب رضوی بھی بن رہے ہیں, یہیں سے نکل کر ایک ڈاکٹر ادیب رضوی بھی بن رہے ہیں, اور یہیں سے اسی معاشرے سے نکل کر ایک شخص جو ہے گردے بیچنے والا ڈاکٹر بھی بن رہا ہے, یہیں سے نکل کر ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان بن رہا ہے استاد, اور یہیں سے نکل کر ایک استاد جو ہے وہ ہیروئن بیچ رہا ہے. تو یہیں سے ججز بھی نکل رہے ہیں, یہیں سے جوڈیشری بھی نکل رہی ہے, یہیں سے جرنیل بھی نکل رہے ہیں, یہیں سے پولیٹیشین نکل رہے ہیں. تو اگر یہ آپ یہ جو پروڈکشن ہاؤس ہے, اس پروڈکشن ہاؤس کو ٹھیک کر دیں گے, اس معاشرے کو ٹھیک کر دیں گے, تو وہ جتنا بھی مولوی بھی ٹھیک نکلے گا, جرنیل بھی ٹھیک نکلے گا, جج بھی ٹھیک نکلے گا, ڈاکٹر بھی ٹھیک نکلے گا, پولیٹیشین بھی ٹھیک نکلے گا. اچھا, آپ نے بہت ہی زبردست ایک پوائنٹ کیا کہ آپس میں بات کریں. ہمارے جو چائے کے کھانے ہیں ان پہ, لیکن وہ انہی سے بات کر رہے ہوتے ہیں جن سے 20 سال سے بات کر رہے ہوتے ہیں. نہ شیعہ سنی سے بات کرنا چاہتا ہے, نہ کرسچن مسلمان سے بات کرنا چاہتا ہے, نہ ہم ہندوؤں کے علاقے میں جاتے ہیں اور ہر ایک چیز کو معیوب کر دیتے ہیں. کیا ٹپ دیں گے آپ ان کو, یا کیا ریکویسٹ کریں گے اپنے لوگوں کو کہ باہر آ کے دوسروں سے بھی بات کریں؟ میں اگر خود کو صحیح سمجھتا ہوں, جو ایک آدمی خود کو صحیح سمجھتا ہے, تو میری اچھائی میرے تک ہی کیوں رہے, میں اس اچھائی کو دوسروں میں منتقل کیوں نہ کروں بھائی؟ جو بھی ہے تو میں منتقل کیسے کروں گا؟ اپنے گھر پہ بیٹھ کر, اپنی دیواروں سے بات کر کے, لوگوں سے بات کر کے. تو ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں, ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں ہم اچھے ہیں, یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی, اور جب ہم یہ لوگوں سے گفتگو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم صرف ہم ہی اچھے نہیں ہیں, اور بھی اچھے لوگ ہیں, اور مجھ میں اچھائی کی کچھ کمی رہ گئی جو فلاں جگہ ہے, تو میں اچھائی لوں گا دوسروں سے اور اپنی اچھائی بانٹوں گا. یقین کریں زبردست ہو جائے گا معاشرہ, زبردست ہو جائے گا معاشرہ. اتنی لرننگ ہے لوگوں سے بات کرنے میں, اتنا میں خود سیکھ رہا ہوں, میں روزانہ ایوالو کر رہا ہوں اپنے آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ 180 ڈگری کا چینج ہے میری آج سے 2 سال کی پہلے کی تھنکنگ میں, میری آج, اس لیے کہ ہم نے اپنے دماغوں کو بند نہیں کیا, بالکل نہیں بنایا کہ نہیں بھائی ہم ہی ٹھیک ہے. نہیں, لیٹس بی اوپن. ہاں ہماری یہ سوچ ہے, سوچ کو سامنے والے کے سامنے رکھو تو صحیح, سامنے والے کے سامنے رکھو تو صحیح, اور اس کو کاؤنٹر کرنے دو. اگر ہماری سوچ, اور آپ کو 1 منٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ آگے بندہ جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے, آپ کو فوراً آپ پک اینڈ چوز کر لیں گے کہ ہاں یار یہ والی بات اس کی ٹھیک ہے, لے لینی چاہیے, اس والی بات پہ اس کو کنوینس کر دینا چاہیے. زبردست ہو جاتا ہے معاشرہ. تو یہ طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اچھے ہیں, جو آپ نے سوال کیا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اچھائی کو منتقل کریں لوگوں سے. جب ہم منتقل کرنے جائیں گے اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ, امپوز کرنے میں اور کمیونیکیٹ کرنے میں بہت فرق ہے. نہیں, امپوز نہ کرنے ہیں, اوپن مائنڈ کے ساتھ جو اس سے گفتگو کرنے جائیں. آپ جب اس سے گفتگو سامنے رکھیں گے, یہ دماغ میں رکھیں گے اگلا بھی آپ سے بات کرے گا اور آپ کو سننی ہے, اور جب آپ اس کی بات سن لیں گے, میں آپ کو گارنٹیڈ کہوں کہ آپ اس کی بات میں 2 باتیں آپ سیکھیں گے, ہر حال میں سیکھیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اور بڑا زبردست ہو جائے گا. آپ کی بھی رسپیکٹ چلی گئی, اس کی بھی رسپیکٹ آپ کے پاس ہو گئی. یہ دنیا بہت اچھی رہنے کی جگہ ہو جائے گی, میرا یہ ماننا ہے. جی مصطفیٰ بھائی, اگر آپ پاکستان کے عوام کو 3 عمل کرنے کو کہیں گے تو کیا 3 اعمال ہوں گے جن سے ان کی زندگی بہتر ہو اور ہمارا ملک بہترین سے بہترین ہو؟ جھوٹ بولنا ترک کرنا, نمبر 1, جھوٹ بولنا ترک کرو. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جس کو جس لیول کا موقع مل رہا ہے وہ اسی لیول کی چوری کر رہا ہے. ایک پھل بیچنے والا سڑے ہوئے پھل کو گھما کر رکھتا ہے اپنی طرف بک کر کے, تاکہ اس کا پتہ جو ہے وہ گاہک کو نہ لگے. ایک دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا ہے. ایک دوا فروش جو ہے وہ 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر کی کیٹیگری کی جعلی دوا بیچ رہا ہے. اس کو کوئی وزیر اعظم آ کر نہیں بول رہا یہ چوری کرو, کوئی زرداری صاحب نواز شریف صاحب آ کر نہیں کہہ رہے, کوئی امریکہ اسرائیل انڈیا نہیں کہہ رہا, وہ خود کر. ایک کلرک سے لے کر, ایک پیون سے لے کر ڈی سی او تک, سیکرٹری تک, جس کو جس لیول کا پیون اگر 100 روپے اس کو رشوت مل رہی ہے وہ بھی لے رہا ہے. اوپر والے اگر ان کو 2 کروڑ روپے کی رشوت مل رہی ہے, 2 ارب روپے کی رشوت مل رہی ہے, تو وہ بھی لے رہے. تو جھوٹ ترک کر دیں, بےایمانی جس لیول کی بھی ہے اس کو ترک کر دیں. بےایمانی جس لیول کی بھی ہے, اس میں دوسری بات ہو گئی, بےایمانی جس لیول کی بھی ہے ترک کر دیں, اور توکل کر لیں تھوڑے دنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو حرام کی رقم چھوڑی ہوئی ہے
اس کا کوئی بندوبست وہ خود کر دے گا. توکل کر کے تو دیکھیں, یقین کریں آسمان سے بارش ہوگی. آپ کی جہاں سوچ نہیں جاتی ہے وہاں سے آپ کو رزق ملے گا, وہاں سے آپ کو پیسہ ملے گا, سکون ہو جائے گا, معاشرے میں برکت ملے گی. تیسری چیز یہ اس ملک میں کہ ہم اپنے اختلافات کے رہتے ہوئے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھیں. تیسری بات کہ کوئی پاکستان میں سب لوگ ایک مذہب کے نہیں ہو جائیں گے, سب لوگ ایک مسلک کے نہیں ہو جائیں گے, سب لوگ ایک زبان کے نہیں ہو جائیں گے, سب لوگ ایک پارٹی کے نہیں ہو جائیں گے, نہیں ہو سکتے. اور کوئی بھی مذہب والا, کوئی بھی مسلک والا, کوئی بھی زبان والا, کوئی بھی پارٹی والا اتنا پاورفل اور دوسرا اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ بالکل تلوار اٹھائے اور اس کو بالکل ایک بچے کو مار دے, ختم کر دے اور پھر وہی بچ جائے. اگر ایسا ہوتا تو چلو بھائی پہلے لڑ لیتے, تو جو بچے پھر وہی رہ جائے. ایسا بھی نہیں ہے. تو جب ایسا نہیں ہے تو ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں ساتھ اختلافات کے باوجود ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے. اختلافات رہتے ہوئے ان اختلافات کو دشمنی میں نہ کنورٹ کریں, اختلافات کو دشمنی میں نہ کنورٹ کریں. دوسرے کی بات سنیں, اس کی غم اور خوشی میں شریک ہوں. ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر 5 افراد ایک ایکس کو ووٹ ڈالے, دوسرے وائی کو ووٹ ڈالے, تیسرے اے کو ووٹ ڈالے, بی کو ووٹ ڈالے, سی کو ووٹ ڈالے. سب کو پتا ہو کہ کون کس مائنڈ کا, ایک ہی جگہ سے اٹھ کر جائیں اور واپس ایک دوسرے کے خلاف ووٹ ڈال کر آ کر ایک ہی ٹیبل پر بیٹھیں, غم میں خوشی میں شریک ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, اپنی باتوں کی پرچار کریں, تبلیغ کریں اور دوسرے کی باتوں کو سنیں. تبلیغ سے, پرچار سے, دعوت سے لوگوں کو اپنے موقف پہ لانے کی کوشش کریں, نہ کہ تلوار سے, زور زبردستی اور کلاشن کوف سے. 3 باتیں, تیسری بات میں آپ کو, اگر آپ مجھ سے 3 بات, یعنی میرے نظر میں نا بہت ہی چھوٹا سا, کم عقل, کم ذہن رکھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے ساری برائی ہے, اور ان 3 چیزوں سے معاشرہ بالکل جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری یہاں پر چینج آ جائے. پیغام یوتھ آف پاکستان کے نام میجورٹی 2 ہی ہے. تمہیں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم, پاکستان کے نوجوانوں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم پریکٹیکلی ایڈاپٹ کرنا پڑے گا. تم یہ سمجھو کہ تمہیں کوئی بنا کر دے گا, جن سے تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو وہی تو پارٹ آف دی پرابلم ہے, وہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. تو تم ہو پارٹ آف دی سولوشن, تو تمہیں کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ایڈاپٹ کرنا پڑے گا. ڈونٹ سٹ آئیڈل اینڈ ویٹ فار اینجلز ٹو کم down from the sky and you bring some change in your platter and then they will hand it over to you. This is not going to happen and this is not going to happen ever. تو آپ کو ہی اپنے آپ کو, نوجوان ہیں اس معاشرے میں زندہ ہیں, چونکہ اس معاشرے میں پرابلم بہت زیادہ ہے, اس لیے آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. یہ اسٹاپ گرمبلنگ, اسٹاپ کمپلیننگ, اسٹاپ کریٹیسائزنگ, اسٹاپ کرسنگ پیپل, politician, people and so on and so forth. Take the charge of the driving seat. Be on the driving seat. Take the charge. You be. کہتے ہیں کہ ہمارا تو تعلق نہیں ہے سیاست سے, ہم تو جو وہ ہم سیاست ہمارا مسئلہ, ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. او بھائی, سیاست سے دور رہنا چاہتے ہو تو اپنے پانی کا بندوبست کر لو, اپنے گھر کے آگے کی صفائی کا بندوبست کر لو, اپنے علاقے کے پارک کا بندوبست کرو, اپنی ایجوکیشن کا بندوبست کرو پرائیویٹلی, اپنے ہیلتھ کا بندوبست کرو, اپنی سڑکوں کا بندوبست کرو. اگر تمہیں یہ ساری چیزیں, اپنی FIR پھر جو ہے وہ کہیں اور کٹوانے کا بندوبست کرو, پھر انصاف نہ مانگو کر. اگر تمہیں یہ چیزیں زندگی میں چاہیے تو یہ کام تو کسی پولیٹیشین نہیں کرنا ہے, اور تم کہو گے کہ تمہارا واسطہ نہیں ہے پولیٹکس سے, تو پھر جو کر رہا ہے اس کو بلیم مت کرو, پھر تو ایسے ہی لوگ ہوں گے جو کرنے والے ہیں. تو بھائی بالکل واسطہ ہے, میری زندگی کا مسئلہ ہے پولیٹکس, میری لائف چل رہی ہے اس پولیٹکس سے, اور تم پڑھے لکھے یوتھ ہو, نوجوان ہو, خدا کے واسطے جس کو, میں نہیں کہہ رہا ہوں ایکس وائی زیڈ, جس کو تم سمجھتے ہو تمہاری جان سے ذرا سی فریکوینسی میں اچھے ہو, تم جس بھی جگہ جا کر کھڑے ہوگے تم اچھے ہی کرو گے, تم اس بری جگہ کو بھی اچھا کر دو گے. تو بی پارٹ آف اٹ, میک یور سیلف کاؤنٹڈ. میں اس سے بڑا کرمنل کوئی نہیں ہے, معاشرے کا کرائم کوئی نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے اپنی زندگی, انکاؤنٹڈ زندگی گزار کر قبر میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ جو ظلم اور جبر کا حساب لے گا تم سے. کیوں کہ ظالم وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہا ہے ایز اے حکمراں, ظالم وہ ہے جو ظلم کو خاموشی سے سہ رہا ہے, خاموشی سے سہ کر
قبر میں جا کر لیٹنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. عذاب سب سے پہلے ان خاموش لوگوں کے اوپر اترے گا. سر ایک پیغام پاکستان کے دیگر پولیٹیشنز کے نام. موت کو یاد رکھیے, ایک لمحے کے لیے اپنی موت یاد کیجیے. سارے حکمران, پولیٹیشین, اور یہ بڑی عارضی سی زندگی ہے, بڑی عارضی سی زندگی ہے, بڑی عارضی سی زندگی ہے. 1000 سال کی ایک زندگی ملے تو وہاں کے آدھے دن کے برابر ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی. 1000 سال کون جیتا ہے؟ تو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے, دنیا کے لیے اتنا کچھ, اتنی زیادتیاں, اتنی چوری چماری, اتنی قتل و غارت گری, اتنا لوگوں کو, تو خدا کچھ اور کوئی دنیا کا قانون آپ کو نہیں روک سکتا, اس لیے کہ قانون تو جو ہے وہ سب بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو مرنے کا خوف نہ ہو, مرنے کے بعد حساب کتاب کا خوف نہ ہو, یاد نہ ہو, تو اگر ایک بات کوئی پوچھتے ہیں تو صرف وہ یہ والی بات ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں اپنی موت کو یاد رکھو, اور موت کے بعد والی زندگی کو یاد رکھو. یہ والی زندگی پھر میں سمجھتا ہوں کہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. بھائی پاکستان کے بدماشوں کے نام پہ, پاکستان کے بدماشوں اپنی بدماشی لوگوں کے, مظلوموں کے, محکوموں کے کی آواز بننے میں لگا دو. تمہاری بدماشی بھی چل جائے گی, تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور تمہارے مرنے کے بعد کا بھی حساب کتاب ٹھیک ہو جائے گا. اگر تمہاری بدماشی ہے کسی جگہ پہ تو اس بدماشی کو یوز کرو, اس بدماشی کو اس ملک کے مظلوم کے لیے یوز کرو, اس ملک کی جس کی آواز نہیں اس آواز کے لیے یوز کرو, کسی کو انصاف دلانے کے لیے یوز کرو, ٹھیک ہو جائے گا سارا. میں بدماشی ترک کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. تو آپ بتائیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کیسے زندہ رہتی ہے؟ دیکھیے there is no rocket science in it. یہ اسٹرگل, ایک تھاٹ, ایک فکر سے چیزیں جنم لیتی ہے, جستجو سے چیزیں جنم لیتی ہیں, اور کبھی بھی جو ہے وہ آپ بالکل اینڈ گیم پلان کر کے اس کی پلاننگ اور اس کی ریسورس پہلے سے تیار نہیں کر سکتے. آپ کو قطرہ قطرہ جوڑنا پڑتا ہے, تنکا تنکا جوڑنا پڑتا ہے. اپنی آپ سوچ بڑی رکھیں, شروع آپ کام جو ہے وہ چھوٹے سے شروع کریں. ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اپنے 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 پاس سے جو ہماری اپنی ذاتی ریسورسز تھیں, دوستوں کی ذاتی ریسورسز تھیں, جو لوگ انیشیل آ کر جو ان کے ریسورسز سے سارا کام شروع کیا. آج بہت سارے لوگ ہم سے جڑ گئے ہیں, اور یہ سب لوگ والنٹیئر ہی ہیں. سارے لوگ ہمارے یہاں والنٹیئر ہیں. ہم کسی کو پے نہیں کرتے, بلکہ لوگ اپنا پیٹرول, اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, اپنی بس کے کرائے کو دے کر ہمارے ساتھ آ کر جڑتے ہیں, کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ کے اس جڑنے سے, کاز سے آپ کی اجتماعی فیوچر بہتری ہے, آپ کے آنے والا کل جو ہے وہ آپ کے اور آپ کی نسلوں کے لیے ٹھیک ہونے جا رہا ہے, اس کے لیے آپ کا آج چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور ہم نے تو لیڈ کیا ہے. آپ کیا اپنے ورکرز کو کوئی تنخواہ دیتے ہیں, کوئی پیسے دیتے ہیں, کوئی کچھ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ 18,000 لوگ آپ کے ساتھ کام نہیں, ہم اپنے ورکرز کو بالکل کوئی تنخواہ نہیں دیتے, اور بلکہ ان سے ہر ماہ 100 روپے لیتے ہیں. ہر ماہ وہ ہمیں 100 روپے ہمارا ورکر ہمیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ہر ماہ ہر ورکر. تو ہم ہر ورکر ہمیں ہر ماہ 100 روپے دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی جاب کرتا ہے, اپنے کام کرتا ہے, اپنی دکان چلا رہا ہے. کچھ لوگ بے روزگار بھی ہیں, اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں پیسے جو اپنے خرچے, اور وہ یہ ٹائم لگا رہے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے, بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے. وہ اپنا ٹائم, اپنا وقت وہ ہمیں کنٹریبیوٹ کریں, والنٹیئر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے. بھائی میرے پاس تو ایک ہی ووٹ ہے, میں آپ کی پارٹی کو کیوں دوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس, اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ کے پاس میرے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ نے ساری پارٹیز کو دیکھ لیا ہے, اور ان کے سارے کام دیکھ لیے. آپ نے میرا بھی کام جو ہے وہ 2005 سے 2010 تک اس شہر میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں ہی وہ آدمی ہوں, اللہ تعالیٰ نے میں ہی وہ آدمی ہوں جس سے آخری دفعہ یہ شہر بنوایا تھا. نہ اس سے پہلے بنا نہ اس کے بعد بنا. تو میں ہی وہ آدمی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے 300 ارب روپے خرچ کروائے, اور میں نے اس میں سے 3 روپے کی بھی چوری نہیں کی. میں ہی وہ آدمی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے کہ وہ اپنے ہر ٹاؤن میں 18 کے 18 ٹاؤن میں شادی ہال بنا سکتا تھا, اپنے جو ہے وہ پیٹرول پمپ خرید سکتا تھا, زمین خرید سکتا تھا. آج میرے پاس 1 انچ زمین جو ہے وہ نہیں ہے. تو میری جو کریڈینشیل ہے
کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس میں چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا, میں نے اس میں سے تنکا نہیں اٹھایا. تو آپ ایسی کوئی دوسری مثال نہیں دے سکتے. نمبر 1 کریڈیبلٹی کی اور کام کی, کام اور کریڈیبلٹی ساتھ ساتھ. پھر یہ جو ہم نے جدوجہد کی ہے 2 سالوں میں, یہ جو ہم نے لوگوں کو جوڑا ہے, یہ جو ہمارا نیریٹو ہے, یہ جو آج لیاری کو رنچوڑ لائن سے جوڑ دیا ہے, یہ جو کٹی پاڑی کے پختونوں کو ناظم آباد سے جوڑ دیا ہے, یہ جو چکرا گوڑ کے پسندیوں کو کورنگی سے جوڑ دیا ہے, یہ کام کوئی اور کسی اور سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کروایا, یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہی کروایا. تو کوئی رنگ نسل زبان مسلک نہیں ہے جس کے گھر کی اور جس کے مسائل کی ہم بات نہ کر رہے. تو میرے اور پھر یہ میری جو ہسٹری ہے, میرا جو پاسٹ ہے, یہ میری کریڈینشلز ہے. تو اس کریڈینشلز کے ساتھ آپ کے پاس مجھے ووٹ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اسرا بھائی, آپ سے میں جب بھی ملتا ہوں ایک اچھی انرجی ملتی ہے, ایک اچھا انسان سے ملنے کے موقع ملتا ہے, ایک سویٹ انسان ہوتا ہے. جو عام پاکستانی ہے اس سے جب ملاقات کرو تو وہ ایک بھنایا ہوا, جھجلایا ہوا, فرسٹریٹڈ آدمی مل رہا. تو آپ کون سا تعویذ پڑھتے ہیں جو جس کی وجہ سے آپ کی انرجی جو ہے وہ اسموتھ رہتی ہے اور آپ ٹھنڈے رہتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے؟ I take it as a compliment. جی کمپلیمنٹ یہ ہے کہ میں ٹھنڈا, مجھے کم لوگ ہی کہتے ہیں کہ میں ٹھنڈا رہتا ہوں, غصہ نہیں. تو غصہ کبھی کبھی مجھے بھی آ جاتا ہے. توکل, میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ آپ کچھ نہیں ہے, میری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ میں تنکے کو بھی توڑ سکوں, تنکے کو بھی توڑ سکوں. میری یہ اوقات ہی نہیں, میں ایک آدمی کو اپنا بنا سکوں, ایک آدمی کے دل میں اپنی بات ڈال کے اس کو اپنا بنا سکوں. مجھے صرف یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرے پاس سے جو ہے نا وہ پازیٹیو اور اچھا اور سچ ہونا چاہیے, اور مجھ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا, اور ریسٹ لیو اٹ آن پیپل. تو وہ خود بہت آج آپ کی فرسٹریشن بالکل کٹ ڈاؤن ہو کر جو نیچے آ جاتی ہے. یہ جو ہم خود سے جو ہے وہ نوز باللہ خدا بننے کے چکر میں ہو جاتے ہیں نا, کہ بس ابھی مجھے ابھی ٹھیک کرنا ہے, اور بھائی نہیں کر سکتے ٹھیک, آپ کو کوشش کرنے کا اختیار ہے, ٹھیک کرنے کا اختیار نہیں ہے. کامیابی ناکامی ریحان بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دی ہے, وہ اس کے ہاتھ میں. آپ جس کو کامیابی کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے ناکامی ہو, اور آپ جس کو ناکامی سمجھتے ہیں دنیاوی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں ہی آپ کی بہت بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہو. آپ کا کام ہے کوشش کرنا, کوشش کر کے اس کے بعد چھوڑ دو. میں نے یہ کام سیکھا ہے, میں نے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی ہے ان چند سالوں میں کہ اپنی کوشش پوری کر کے جو اس کے بعد پریشان ہونا چھوڑ دوں. تو میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن نظر آتا ہوں, میں اس لیے تھوڑا سا ایز آؤٹ آپ کو نظر آتا ہوں کہ مجھے کامیاب ہونے کی جسے کہتے ہیں کہ فرسٹریشن نہیں ہے کہ بس میں اپنے طور پر ہاں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیتا چلا جا رہا ہے, لیکن وہ اللہ دے رہا ہے, میں کر رہا ہوں کوشش, میں کر رہا ہوں ایمانداری سے کوشش. تو جب آپ خود سے کامیاب ہونے کی جستجو چھوڑ دیں, خود سے کوشش کریں, کامیاب ہونا ناکام ہونا, اور جب آپ کامیاب ہو رہے تو آپ کو ناکامی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ ناکامی کے ڈر سے انسان جو ہے وہ بہت سارے نہیں بھائی نہیں, وہ پھر آپ کا کام ہے صحیح طور پہ کوشش کرنا, کامیابی ناکامی چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے گا ہی نہیں, کامیابی کرے گا انشاءاللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ایز آؤٹ رکھتی ہے, کول رکھتی ہے.